بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کتابہ لکھتے ہیں کتاب کو بھی ایدیم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ یہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ خریدیں اس کے ذریعے سے ثمنا قیمت قلیلا تھوڑی، یعنی نعوذ باللہ وہ اس طرح سے کرتے تھے یہودی کہ کوئی بھی مسئلہ وغیرہ آتا تھا، جیسے رجم کی آیت آتی تھی یا اس طرح کی آیت آتی تھی جس میں کوئی سزا ہوتی تھی اور وہ بندہ ان کے پاس آتا اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا اور وہ اس کے اوپر حد لگتی تھی یا اس کے اوپر سزا جو ہے لازم آتی تھی، تو وہ وہاں سے وہ آیت کو ہٹا دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے آیت لکھ دیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے ہے، اور جس بندے کو مسئلہ بتاتے تھے اس کی پسند کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق، جس میں اس کے لیے آسانی ہو تو اس سے پیسے لے لیتے تھے، یعنی وہ اللہ کی آیتوں کو خود سے لکھے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور اس کے پھر بیچتے تھے اس کو تھوڑی قیمت میں۔ فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے وہ مما یکسبون جو انہوں نے کمایا، یعنی اس سے جو بھی انہوں نے کمائی حاصل کی اور جو لکھا، ایک چیز ہے نا لکھ مٹا کے لکھے اس کو اپنی طرف سے کر کے اور اللہ کا نام لگا دیا نعوذ باللہ، یہ تو ہلاکت ہے، لیکن پھر بعد میں اس سے کمایا بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وقالو اور وہ پھر یہ کہتے تھے لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں مس کرنا چھونا نار آگ، الا مگر سوائے ایام معدودہ چند دن گنتی کے، اور پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چند دن گنتی کے جو ہے یہودیوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ ہمیں چند دن گنتی کے جو آگ چھوئے گی، اور وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 دن ہے جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، اتنی مدت، کچھ کہتے ہیں کہ جتنی ٹائم وادی طیہ میں وہ سرگردہ پھرتے رہے تھے 40 سال، تو اس طرح سے، اور جو بچھڑے کی جتنی روز انہوں نے عبادت کی تھی وہ، تو اس طرح سے مختلف ان کے قول ہیں اس میں یہودیوں کے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن گنتی کے ہیں بس وہ آگ چھوئے گی۔ قل کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تمہیں اللہ سے کوئی عہد ملا ہے، یعنی تمہیں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہیں اتنے دن آگ چھوئے گی، فلن یخلف اللہ عہدہ پس اللہ تو خلاف نہیں کرتا اپنے عہد کے، اگر اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، اللہ نے تمہیں کوئی سند دی ہے، کوئی وعدہ دیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آگے جو آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے ایام معدودہ کا کہا، اللہ نے کہا خالدون ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اپنے گناہوں کے سبب، اپنی خطاؤں کے سبب۔ بلا من کسبہ کیوں نہیں، من کسبہ جس نے کمایا سیئۃً برائی، واحاطت بہ خطیئتہ تو گھیر لے گی اس کو اس کی خطائیں برائیاں، فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنۃ وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہاں جو پہلے آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جو منافقین، مشرکین وغیرہ، یہودی عیسائی اور اللہ کو نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف چند دن گنتی کے، اور جو بھی وہ اللہ سے عہد لیتے تھے تو اس کے خلاف کرتے تھے، اللہ کا عہد جو ہے نہیں مانتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، تو یا وہ ایسی بات کہتے تھے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ جو وہ جانتے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جو کمائے گا برائی تو وہ برائیاں اس کو گھیر لیں گی آخرت میں، اور وہی لوگ آگ والے ہیں یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے جب ہم نے پختہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے کسی اور کی، یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربہ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ،
والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہو گے لوگوں سے حسنا اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو گے نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو گے زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا منکم مگر کچھ تھوڑے لوگ وہ نہیں پھرے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے لگے جھٹلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اور جب ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم اس کے بعد پھر گئے مگر کچھ لوگ تم میں سے اور تم اعراض کرنے لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ نہ تم بہانا خون اپنوں کا، اپنے جان کا، مطلب قتل نہ کرنا اپنے آپ کو، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ تم اپنوں کو نکالنا گھروں سے، یعنی جلا وطن نہ کرنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس بات کے گواہ تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں میں دو قبیلے تھے اور مشرکوں میں بھی دو قبیلے تھے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی خزرج، اور جو مشرکوں کے دو تھے یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے ان کا نام تھا بنو قریظہ، بنو نذیر، اور جو مشرکوں کے دو قبیلے تھے ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اب ان مشرکوں کے بھی دو قبیلے ہو گئے اور جو یہودی تھے ان کے بھی دو قبیلے ہو گئے۔ اب ان دونوں میں سے ایک قبیلہ ایک کے ساتھ مل گیا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ مل گیا، آپس میں دوست بن گئے۔ اب یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو بنو نذیر جو تھے وہ اوس کے ساتھ مل گیا، اور جو بنو خزرج تھا وہ قریظہ کے ساتھ مل گیا اور آپس میں دوست بن گئے۔ اور اس طرح کرتے تھے کہ جب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی لڑتے، ان کا خون بہاتے، ان کو جلا وطن کر دیتے، اور پھر جب وہ ان میں سے کوئی قیدی بن کے آ جاتا ہے ان کے پاس اپنا ہی بندہ، کیونکہ دو قبیلے تھے نا، دوسرا قبیلہ دوسرے کے ساتھ مل گیا، تو اس مال اکٹھا کر کے فدیہ دے کے بھی اس کو چھڑاتے، حالانکہ یہ اللہ نے منع کیا تھا۔ ابھی آپ یہ آیت میں دیکھیں، ثم انتم ہؤلاء پھر تم لوگوں نے اس طرح کیا، تقتلون انفسکم کہ قتل کرتے تھے اپنے لوگوں کو ہی، وتخرجون فریقا اور نکالتے دیتے تھے ایک گروہ تم میں سے ان کو، من دیارہم اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم مدد کرتے تھے ان کے اوپر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے تھے، اس طرح سے ان کی مدد کرتے تھے کہ گناہ اور زیادتی کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر کوئی آتا تم میں سے ان کے پاس، اس میں سے اسارا قیدی بن کے، تفادوہم تو تم اس کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور حالانکہ حرام تو تم پہ تھا، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ان کو گھروں سے نکالتے، جلا وطن کرتے، قتل کرتے تھے، اور پھر جب کوئی وہ دو گروہ تھے نا، ایک گروہ تو ان کے ساتھ تھا، دوسرا گروہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ دوسرے والے مشرکوں کے ساتھ تھا، تو جب ان کے دوسرے گروہ میں سے کچھ لوگ آتے قیدی بن کے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے۔ افتؤمنون تو اللہ نے کہا کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پہ، وتکفرون ببعض اور کفر کرتے ہو بعض کتاب کا، یعنی اللہ نے ان کو منع کیا تھا نہ قتل کرنا ہے، نہ گھروں سے نکالنا ہے، نہ ان کو قیدی بنانا ہے۔ اب یہ سب تو کیا، لیکن قیدی بنانے کے ان کو چھڑوا لیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے اس طرح۔ تو اللہ نے کہا کیا تم بعض کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور بعض کتاب پہ تکفرون بعض کتاب کا تم انکار کرتے ہو، فما جزاء پھر کیا بدلہ ہے اس کا، من یفعل ذلک منکم جو تم میں سے یہ کرے گا، الا خزی سوائے رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، یوم القیامت اور قیامت کے دن۔ یعنی اللہ نے پھر بتایا کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کتاب سے جو حکم اچھے لگے ان کو مان لیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے، کچھ حکم کو بھی چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے انسان پورے کا پورا ہی کافر ہو۔ ماننا ہے، پوری کتاب کو ماننا ہوگا، تمام حکموں کو ماننا ہوگا، چاہے وہ حکم مشکل لگے آسان لگے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ غافل اما تعملون اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔
یہ آیت دوبارہ دیکھیں، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم نے اس طرح کیا کہ تم قتل کرتے تھے اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے تھا ایک گروہ تم میں سے ان کو، من دیارہم اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے اوپر گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے تھے، مدد کرتے تھے، مطلب یہی چیزیں ان کے ساتھ کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آتے تم میں سے، تمہارے پاس آ جاتے ان میں سے اس سارا قیدی بن کے، تفادوم، تو تم فدیہ دے کے چھڑاتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پہ تو حرام تھا علیکم ان پر، اخراجہم ان کا گھروں سے بھی نکالنا، اور یہ قیدی بنا کے لانا اور پھر چھڑانا یہ تو الگ چیز ہے، اللہ نے تو جلا وطنی سے ہی منع کیا تھا۔ کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی، بعض کتاب پہ، کتاب کے کچھ حکموں پہ، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر فما جزاء، پس کیا بدلہ ہوگا، من یفعل، جو یہ کرے گا، منکم تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی شدید العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔